الرحمن الرحیم۔ حالات کے تعلق سے آج کچھ تبصرہ کرنا ہے کہ حالات آج بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے، پریشانیاں ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ہر روز کچھ نہ کچھ ایک فتنہ برپا ہو رہا ہے، حالات آتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے حالات کے ختم کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، ویسے ویسے دیکھیں کہ ہم حالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے ہم اٹھا کے دیکھیں تو عافیت سے تھے، لیکن اب جائزہ لے تو حالات میں ہیں۔ بلکہ ابھی تو ہم پھر بھی تھوڑا اچھی کیفیت میں، حالات میں۔ آنے والا جو ہمارا فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے، اس سے بھی زیادہ پریشانی آئیں گی، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آخری وقت میں حالات ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے جو ہے برستے ہیں، چھتوں پہ گرتے ہیں، اس طرح حالات آئیں گے۔ تو ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ لیکن ان حالات میں سب سے پہلے ہم دعا کا اہتمام کریں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے، حالانکہ دل چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے دعا کا اہتمام کریں ان کے لیے، کہ ہماری دعا کے ذریعے سے کچھ ان کی مدد ہو جائے۔ اور دوسرا جو ہم کام کریں، یہ صدقہ کریں۔ ایک تو ہم اپنی بیماری کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ایک اپنی پریشانی کے لیے صدقہ کرتے ہیں، یا اپنے سے متعلقین جو لوگ ہیں ان کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایک خاص کچھ رقم ہم اس لیے نکالے کہ اللہ امت پہ سے حالات کو ختم فرما، اللہ پریشانی کو ختم فرما۔ تو ہم پوری امت کی نیت سے صدقہ نکالیں، ہو سکتا ہے ہمارا صدقہ قبول ہو جائے، تو امت کی چلو سب پریشانی نہیں، کچھ تو کم ہو جائے، اس میں ہمارا حصہ لگ جائے، فتنے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ دیکھیں، فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، ان کو تو کرنا ہی ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے۔ فرائض کا انکار یہ کفر ہو جاتا ہے، تو ہمیں تو انکار ہی نہیں ہے، لیکن سنت جو ہے اس کو پابندی سے ادا کرنا ہے۔ جیسے روزمرہ کی جو سنتیں ہیں، کپڑا پہننے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی سنتیں، چپل پہننے کی سنتیں ہیں، یعنی روزانہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو سنت کے مطابق کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں تشریفی اس لیے لائے تھے تاکہ گمراہی کو ختم کر سکے، بدحالی کو ختم کر سکے، ضلالت کو ختم کر سکے، فتنوں کو ختم کر سکے۔ تو انہوں نے اپنی اللہ کے احکام کے ساتھ اپنی سنت بھی امت کو دی، کہ سنت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب سنت اپنائی جائے گی تو خود بخود گمراہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہم سنتوں کا بھی اہتمام کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ امت پہ سے حالات کو ختم فرما، پریشانی کو ختم فرما۔ دیکھیں، ہم یہ چند کام کچھ کرنے کی کوشش کریں، کہ قیامت کے دن ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو امت پہ حالات و پریشانی آ رہی تھی تو ہم سے جتنا ہو سکا یا اللہ ہم نے اپنے بس کی کیا، تو ہم اتنا تو کریں۔ اللہ جو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔